آپ کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک آدمی کے آئی لو محمد لکھنے سے بوال مچ گیا ہے. انہوں نے 12 ربیع الاول کے موقع پر آئی لو محمد کا ایک پوسٹر لگا دیا تو اس کو تقریباً 25 مسلمانوں پر کیس درج ہو گیا. 25 مسلمانوں پر کیس درج ہو گیا کہ آئی لو محمد لکھنا جرم ہے. تو میں بہت بالکل ہوش آواز کے اندر یہ الفاظ کہنا چاہتا ہوں، آئی لو محمد کہنا جرم نہیں ہے. آئی لو محمد کہنا جرم نہیں ہے. اور سن لو دنیا والوں، اگر آئی لو محمد کہنا جرم ہے تو خدا کی قسم میں سب سے بڑا مجرم ہوں. میں سب سے بڑا مجرم ہوں. اگر آئی لو محمد کہنا جرم ہے تو مسلمان سب سے بڑے مجرم ہیں. انہوں نے آئی لو محمد پہلے بھی کہا تھا، آئی لو محمد آج بھی کہہ رہے ہیں، اور جب تک ہمارے مسلمانوں کی جان میں جان ہے، مسلمانوں کے جسم میں سانس ہے، وہ آئی لو محمد کہتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محمد آپ میرے بندوں سے کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے لگاؤ چاہتے ہو، اللہ کو اپنانا چاہتے ہو، اللہ سے عشق کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو مجھ محمد کی اتباع کرو. یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کے رسول کی پیروی، یہ ذریعہ ہے، سبب ہے اللہ سے محبت ہونے کا. اس آیت کا ایک بات ترجمہ دوبارہ سنیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو مجھ محمد کی اتباع کرو. اس کے بدلے میں اللہ کیا دیں گے؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے بھی محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور رحیم، اور اللہ غفور رحیم، گناہوں کو معاف کر دے گا. آج ہمارے ملک میں عجیب سی فضا قائم ہے. مسلمانوں کا سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے. حالانکہ ہندوستان جس کو آزاد ہوا تھا، اس کے قوانین جو بنائے گئے تھے، 26 جنوری کو ہم جو مناتے ہیں، تو اس کے بنانے کی وجہ یہ تھی کہ 26 جنوری کو ہمارے ہندوستان کے قوانین طے ہوئے تھے. ان قوانین میں ایک قانون یہ بھی تھا کہ کوئی بھی دھرم والا، کوئی بھی مذہب والا شخص اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ میں عمل کر سکتا ہے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں سکتا. مسلمان اپنے اسلام پر آزادانہ طور سے عمل کر سکتا ہے، ہندو اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کر سکتا ہے، سکھ اور عیسائی اپنے مذہب پر آزادانہ طور سے عمل کر سکتے ہیں. یہ سارے قوانین اس وقت دے ہوئے تھے، لیکن وقت گزرتا گیا اور کبھی مسلمانوں کے مسلم پرسنل کوڈ پر حملہ ہوتا ہے، کبھی قرآن کریم کے بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی نکاح کے مسئلے کو اٹھایا جاتا ہے، کبھی طلاق کے مسئلے کو اٹھایا جاتا ہے، اور فی الوقت میں ایک مسئلہ بہت زور شور کے سامنے اٹھایا جا رہا ہے، اور وہ ہے کہ ابھی 12 ربیع الاول کو کسی شخص نے ایک پوسٹر لگایا اور اس پہ لکھا ہوا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئی لو محمد، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. آئی لو محمد لکھ دیا تو یہ برداشت نہیں ہو سکا، اور لکھنے والوں پر اور جنہوں نے اس کو لکھا اس پر کیس کر دیا گیا، جبکہ یہ تو کسی قسم کا جرم ہی نہیں ہے. علماء نے بیان دیا، سیاستدانوں نے بیان دیا، یہ کسی قسم کا جرم نہیں ہے. مسلمان اپنے نبی سے محبت کا اظہار کل بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے.
تو اسی پس منظر پر آئینہ محمد کے پس منظر پر آپ کے سامنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، کچھ رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ لوگ تو آئینہ محبت پر بھی پابندیاں لگا رہے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں کہ ہمیں حق رسول سے کوئی عشق نہیں ہے۔ مسلمان کو کس حد تک، کس درجے تک اپنے نبی سے محبت ہونی چاہیے، اپنے رسول سے کس قدر محبت ہونی چاہیے، اس حدیث پر آپ غور کریں جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا، کب تک؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک کہ میں محمد تمہارے نزدیک اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اپنے باپ کے مقابلے میں، اپنی اولاد کے مقابلے میں، تمام لوگوں کے مقابلے میں جب تک مجھ سے زیادہ محبت تم کو نہیں ہوگی، اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ درجہ ہے۔ چنانچہ اس حدیث کو جب میرے نبی نے صحابہ کے سامنے بیان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آج سے تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنے نفس کے، الا بالنفسی، سوائے اپنے نفس کے، یعنی اپنے ذات سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس کے بعد آپ سے کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، عمر، جب تک اپنی جان سے زیادہ، اپنی ذات سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت عمر نے یہ بات سنی تو فرمایا، اگر یا رسول اللہ کیسی ہی بات ہے کہ اپنی جان سے زیادہ محبت مان سے کرنی ہوگی، تو یا رسول اللہ ان کا اعلان ہے کہ عمر اب آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ عشق ہونا چاہیے کہ حق تم مومن بنے گا۔ جب تک انسان مومن نہیں بن سکتا کہ جب تک کہ اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں ایک مشہور اشکال ہے، لوگوں کے ذہن میں ایک بات آ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر محبت رسول کو ایمان کی معیار بنایا گیا ہے۔ میرے الفاظ پر آپ غور کریں، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ اس حدیث میں محبت رسول کو ایمان کی معیار بنایا گیا ہے کہ محبت رسول، یعنی کہ اللہ کے رسول سے الگ محبت نہیں ہے تو آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ اور محبت کی کون سی؟ تمام لوگوں سے کھانا۔ اب ذہن میں بات ہوتی ہے کہ بھئی عام طور سے ماں باپ سے فطری محبت ہوتی ہے، اولاد کو اپنے ماں باپ سے ایک فطری محبت ہوتی ہے، ماں باپ کو اپنی اولاد سے طبعی محبت ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کوئی مومن ہی نہیں رہے گا دنیا میں، تو پھر ایسے کیسے کام چلے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ محبت کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے محبت عقلی، ایک محبت طبعی، اور ایک ہے محبت شرعی۔ محبت عقلی، محبت طبعی، محبت شرعی، یہ تین قسمیں محبت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ان تین محبتوں میں سے کون سی محبت ہونی چاہیے؟ چنانچہ محبت طبعی
وہ محبت جو ہے اولاد کو ماں باپ سے ہوتی ہے، ماں باپ کو اولاد سے ہوتی ہے، وہ یہاں مقصود نہیں ہے، وہ یہاں مقصود نہیں ہے. یہ ہماری یہ طبعی محبت یہاں مراد ہی نہیں ہے. ایک ہے محبت عقلی. محبت عقلی کا مطلب یہ ہے کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے محبت کرو گا تو میرا فائدہ ہے، لیکن طبیعت یہ کہتی ہے کہ اس کو استعمال نہ کرو، اس سے محبت نہ کرو. مثال کے طور پر آپ ایک مثال دے رہا ہوں کہ انسان کو بخار ہے، وہ دوا لے کر آتا ہے ڈاکٹر کے پاس سے. اب طبیعت یہ کہتی ہے کہ دوا بڑھ رہی ہے نہ پیو، اندر سے طبیعت نفرت کر رہی دوائی سے، لیکن عقل کہتی ہے کہ اس کڑوی دوا کو پیو گے تو صحیح ہوگے. اب محبت عقلی کہہ رہی ہے کہ دوا پیو، اور محبت طبیعی کہہ رہی ہے کہ دوا نہ پیو. تو ہمیں محبت عقلی کو ترجیح دینی ہوگی اور ہمیں دوا ملنی ہوگی. اسی طرح ماں باپ کی محبت طبیعی ہے، اللہ کے رسول کی محبت عقلی ہے. ماں باپ خدا خواستہ ایک کام کا حکم دے رہے ہیں، بیوی ایک کام کا کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ داڑھی کٹاؤ، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ داڑھی نہیں کٹانی ہے. تو مکان کا تقاضا یہ ہے کہ داڑھی نہ کٹاؤ، اور بیوی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ داڑھی کٹا لو. تو یہاں اب ٹکراؤ ہو گیا ہے. آپ وہ محبت طبیعی کو مان دینی ہوگی، اس کو ڈھوکر دینی ہوگی، اور محبت عقلی پر عمل کرتا ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر آپ کو داڑھی رکھنی ہوگی. لیکن علامہ یوسف صاحب بن نوری، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ کے شاگرد رشید علامہ یوسف صاحب بن نوری زبردست بات میں کہہ کر چلے گئے. فرمایا میرا ذوق یہ کہتا ہے، میری طبیعت یہ کہتی ہے، میرا من یہ کہتا ہے کہ انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتداءً جو محبت ہونی چاہیے وہ عقلی ہونی چاہیے، لیکن اس کی انتہا محبت طبعی پر ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان کو ابتداءً اس کی محبت کی ابتدا عقلی ہونی چاہیے، لیکن وہ محبت میں اضافہ ہوتے وہ محبت طبیعی ہو جانی چاہیے. جیسے ایک ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، ایک اولاد کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح تمام انسانوں کو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. وہ ساری چیزوں کو قربان کر دے، ساری چیزوں کو میرے نبی کی محبت کے ساتھ بالائے طاق رکھتے، جیسے کہ صحابہ نے کیا ہے. آپ صحابہ کے واقعات کو پڑھیے گا. میں چند واقعات آپ کے سامنے سناتا ہوں کہ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کر کے دکھائی. دنیا اس کی مثال نہیں دے سکتی، اس کی مثال آج تک قائم نہیں ہو سکی کہ جو محبت کی مثال حضرات صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش کی ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال ہوا، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ پردہ فرما گئے، آپ کا وصال ہو گیا، آپ اللہ کے پاس چلے گئے، تو صحابہ پر جو حیبت ناک کیفیت طاری ہوئی، جو غم طاری ہوا، آپ پر جو صحابہ پر جو سخت طاری ہوا، ایسا سخت طاری ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کو تان کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ جس شخص نے جو کہہ دیا کہ محمد کی وفات ہو چکی ہے وہ یہ گرم کار ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، گرم کے اندر ایسے نڈھال ہو گئے، ایسے نڈھال ہو گئے کہ لوگ آپ کے پاس سے گزر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، حتیٰ کہ حضرت عمر کا گزر ہوا، سلام کیا، لیکن حضرت عثمان کو یہ تو خبر نہیں کہ حضرت عمر میرے پاس سے گزرے ہیں اور مجھے سلام تک کیا ہے. صحابہ جو ہوش ہو گئے. صاحب اذان حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد الرقیہ، جو سب سے پہلے جنہوں نے خواب کے اندر اذان کو دیکھا، اذان کو سنا تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی
تو یہ اپنے باغ میں کھیت میں کام کر رہے تھے. ان کو نہیں معلوم تھا کہ میرے نبی کی وفات ہو چکی ہے. یہ اطمینان کے ساتھ آرام سے کھیت میں کام کر رہے تھے. چنانچہ ان کا بیٹا مدینے سے نکل کر اپنے ابا کے پاس میں گیا اور تاکہ اپنے باپ کو خبر دے سکو کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں, آپ تشریف دے جا چکے ہیں. چنانچہ دیکھا کہ میرا والد میرا باپ کھیت پہ کام کر رہا ہے, تو انہوں نے بڑے اطمینان کے ساتھ میں اور کہا کہ ابا آج آپ کو ایک دنیا کی سب سے بڑی دردناک خبر سنانا آیا ہو. تو کیا ہوا بیٹا؟ کہ ابا اب میرے اور آپ کے نبی, میرے اور آپ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے, آپ بدر فرما چکے ہیں, آپ دنیا سے جا چکے ہیں. یہ خبر سننی تھی اور حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد رب کے لیے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اللہ اگر یہ خبر سچی ہے جو میرا بیٹا سنا رہا ہے تو اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ ان آنکھوں نے اب تک محمد کو دیکھا ہے, ان آنکھوں نے اب تک اللہ کے رسول کو دیکھا ہے, تیرے محبوب کو دیکھا ہے. اگر یہ خبر سچی ہے, اگر میرا نبی اس دنیا سے جا چکا ہے, اللہ میں مجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے, مجھے نابینا کر دے, میری آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دے. چنانچہ یہ دعا کی, آسمان کے اندر یہ دعا پہنچی, اللہ کے عرش کو ہلا دیا اور اللہ کی طرف سے قبول کرم تھا. ان کی آنکھ اسی وقت نابینا ہو گئی اور کہا کہ اگر محمد نہیں رہے ہیں تو ان آنکھوں سے نابینا تو نہیں دیکھ سکتا. اللہ نے دعا قبول کی اور وہ صحابی نابینا ہو گئے. یہ محبت کی صحابہ کو اپنے رسول سے, اپنے نبی سے ایسی محبت مقصود ہے ہر انسان سے, اپنے رسول سے, اپنے نبی سے عشق کے درجے میں محبت کرو, عشق کے درجے میں. چنانچہ غزوہ بہت کے موقع پر اسلام کا دوسری جنگ, اسلام کا دوسرا غزوہ بہت ہوا. کچھ غلطیوں کی وجہ سے ایک عارضی شکست ہوئی. شروع میں صحابہ کا پروگرام بھاری تھا, ان کے تقریباً 33 آدمیوں کو جہنم حاصل کر دیا گیا تھا کفار کے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 50 صحابہ سے کہا کہ بہت کے پہاڑ کو نہیں چھوڑنا, لیکن صحابہ نے اپنے اجتہاد سے غلطی کی اور بہت کے پہاڑ کو چھوڑ دیا. تو کفار پیچھے سے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر ہاتھ دھمکے ہوئے اور انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا, صحابہ کو شہید کرنا شروع کیا اور ایسا حملہ کیا صحابہ پر کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے. 70 صحابہ. تو ایسے موقع پر کفار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اور قریب تھا کہ آپ کو شہید کر دیتے, قریب تھا. تو آپ نے اعلان کیا کون ہے جو میری حفاظت کرے گا, کون ہے جو مجھے کفار سے بچائے گا. چنانچہ یکے بعد دیگرے 7 صحابہ آئے, آپ کے سامنے ایسے کھڑے ہو گئے, یعنی کچھ کفار کے سامنے کی اور سینہ اللہ کے رسول کے سامنے کیا تاکہ بیعت بھی نہ ہو. اور فرمائے کرتے تھے کہ اگر اللہ کے رسول کی بیعت بھی نہ ہوتی تو ہم اپنے سینے کو کافروں کے تیروں کی طرف کرتے, ان کے تلواروں کی طرف کرتے. چنانچہ سینہ اللہ کے رسول کی طرف کیا, ایک صحابی شہید ہوا, دوسرا آیا, دوسرا شہید ہو گیا. حفاظت کرتے 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 7 صحابہ شہید ہو گئے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آج تک نہیں آنے دی, خراج کو نہیں ہونے دی. حضرت حضرت زبیر بن عوام جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, غزوہ احد میں اللہ کے رسول کی حفاظت کرتے کرتے ان کے جسم کے اندر 70 ایسے نشان تھے کہ جو تیر اور تلوار کے تھے اپنے نبی کو بچانے کے لیے. یہ محبت مقصود ہے میرے بھائیوں, یہ عشق مقصود ہے ہم سے. صحابہ کی طرح ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے. ایک آخری واقعہ سنا کر پھر اصل مقصود کی طرف آتا ہوں. چنانچہ یہ شیطان نے خبر پھیلا دی. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کو گئے تھے. کچھ ان کی شکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ تھی. تو وہ شہید ہو گئے غزوہ احد میں.
تو لوگ شیطان نے خبر پھیلا دی کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے۔ جب یہ خبر پھیلی تو مدینے میں پہنچ گئی، مدینے کے اندر کوہرام مچ گیا، عورتوں نے بچوں کو چھوڑا، ننگے پیر میدان احد کی طرف دوڑ پڑی، احد پہاڑ کی طرف دوڑ پڑی۔ چنانچہ ایک عورت جن کا نام ہے حضرت ام کلثوم بنت رافع، ام کلثوم ایک صحابیہ ہے، سب سے زیادہ غم ان کو ہوا، انہوں نے بغیر چپل پہنے ہوئے اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر احد میدان کی طرف دوڑ پڑی اس غم کو سن کر۔ چنانچہ صحابہ وہاں سے واپس ہو رہے تھے، ایک صحابی نے کہا کہ بہن کلثوم تمہارا شوہر شہید ہو گیا، تمہارا شوہر شہید ہو گیا۔ جواب سنیے، ام کلثوم نے کہا شوہر کی بات چھوڑیے، مجھے یہ بتائیے کہ میرا نبی کیسا ہے۔ وہ آگے چلتی رہی، ایک اور صحابی ملے، اس نے کہا کہ بہن کلثوم تمہارے باپ شہید ہو گئے، کب باپ کو چھوڑیے، مجھے یہ بتائیے کہ میرا نبی کا حال کیسا ہے۔ پھر آگے اور بڑھتی ہے اور ایک اور صحابی نے کہا بہن کلثوم تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے، کہا کہ بھائی کی چھوڑو، مجھے میرے نبی کے بارے میں بتاؤ، میرا نبی کا حال کیسا ہے۔ چنانچہ جب اپنے شوہر کی خبر سن لی، باپ کی خبر سن لی اور اپنے بھائی کی خبر سن لی، اس کے بعد جب آگے بڑھتی ہے تو ان کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑ جاتی ہے۔ تو ایک جملہ کہا انہوں نے، فرمایا کل مصیبت بعدک یا رسول اللہ جلل، کل مصیبت بعدک یا رسول اللہ جلل، اے اللہ، ہم نے اللہ کے رسول آپ کے چہرے کو دیکھ لیا، میری ساری مصیبت ختم ہو چکی ہے، مجھے نہ شوہر کی پرواہ ہے، مجھے نہ اپنے بیٹے کی پرواہ ہے، نہ بھائی کی پرواہ ہے، آپ زندہ ہے تو سب کچھ زندہ ہے۔ یہ محبت کی صحابہ کو، صحابیات کو اپنے رسول سے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہاں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک آدمی کے آئی لو محمد لکھنے سے بوال مچ گیا ہے۔ انہوں نے 12 ربیع الاول کے موقع پر آئی لو محمد کا ایک پوسٹر لگا دیا تو اس اور تقریباً 25 مسلمانوں پر کیس درج ہو گیا، 25 مسلمانوں پر کیس درج ہو گیا کہ آئی لو محمد لکھنا جرم ہے۔ تو میں بہت بالکل ہوش آواز کے اندر یہ الفاظ کہنا چاہتا ہوں، آئی لو محمد کہنا جرم نہیں ہے، آئی لو محمد کہنا جرم نہیں ہے۔ اور سن لو دنیا والوں، اگر آئی لو محمد کہنا جرم ہے تو خدا کی قسم میں سب سے بڑا مجرم میں ہوں، میں سب سے بڑا مجرم ہوں۔ اگر آئی لو محمد کہنا جرم ہے تو مسلمان سب سے بڑے مجرم ہیں۔ انہوں نے آئی لو محمد پہلے بھی کہا تھا، آئی لو محمد آج بھی کہہ رہے ہیں، اور جب تک ہماری مسلمانوں کی جان میں جان ہے، مسلمانوں کے جسم میں سانس ہے، وہ آئی لو محمد کہتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ جرم نہیں ہے، یہ جرم نہیں ہے۔ ہم اگر اللہ کے رسول سے محبت نہیں کریں گے تو پھر کس سے کریں گے؟ اگر آئی لو محمد پر ہی پابندی لگے تو مسلمان کس چیز کا نام ہے؟ ہم نے کلمہ ہی پڑھا ہے محمد کے نام کا، ایمان نام ہی ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا۔ اگر انہی پر پابندی لگی تو پھر ہمارا جینا ہی جو ہے بیکار ہے دنیا کا تھا۔ ہم پھر مسلمان کس کام کے؟ ہم کس چیز کا نام مسلمان ہے؟ مسلمان نام ہے رسول اللہ کی محبت کا۔ مسلمان اس کام میں کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، آئی لو محمد کہنا کوئی جرم نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے۔ مسلمان اپنے نبی سے محبت کرتا تھا، کرتا ہے اور کرتا رہے گا، اور کوئی اس کو نہیں روک سکتا، کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ آئی لو محمد کہنا یہ جرم نہیں ہے، اگر جرم ہے تو ہم مجرم ہیں، ہم کہتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بیٹھ کے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، آپ سے ایک عرض کر رہا ہوں، آپ سے درخواست کر رہا ہوں، وقت بھی 2 بج چکے ہیں، وقت پورا ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، تمہارے نبی محمد سے آئی لو محمد کہنے سے پابندی لگ رہی ہے، اور ہمیں دیکھیے، ہمارے حالات کو دیکھیے، ہم اپنے فعل سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے کیا کہہ رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اس بات سے تکلیف ہو رہی ہے
کہ آئین محمد کہنے پر کیس درج ہو رہا ہے, کیس بن رہا ہے, تو آپ کو تکلیف ہو رہی نہیں ہو رہی ہے؟ تکلیف ہو رہی ہے, ہونی چاہیے, تکلیف ہونی چاہیے, ہر حال میں ہونی چاہیے. جب تم کو آئین محمد کہنے سے تکلیف ان کے کیس درج ہو, تکلیف ہو رہی ہے, تو میرے بھائیوں عہد کرو کہ انشاءاللہ آئندہ محمد پر عملی طور سے بھی عمل کریں گے. ہم اپنے چہرے سے بھی آئندہ محمد ہمارے اظہار ہوگا, اپنے لباس سے بھی ظاہر ہوگا, اپنے کردار سے بھی ہوگا, ہمارے رہن اور سہن پر, کھانے اور پینے اور زندگی گزارنے کے طریقے سے بھی آئین محمد کا ایک ایک ذرہ ہمارے جسم سے ٹپکے گا, اور ہمارا جسم کہے گا, ہماری زندگی کہے گی کہ ہم آئین محمد اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. ہمارے کردار سے یہ اظہار ہونا چاہیے, صرف زبان سے نہیں. صرف آئین محمد زبان سے کہہ دیا, اس سے کام نہیں چلے گا. کام تب چلے گا جب ہمارے اخلاق, ہمارے کردار, ہمارا کھانا پینا, ہر کام سنت رسول پر ہوگا, اللہ کے رسول کی محبت پر ہوگا, اتباع سنت کریں گے. آج سے وعدہ کرو گے انشاءاللہ یہ جو ہمارا میرے نبی کا جو چہرہ ہے, میرا نبی کا چہرہ ہے, تو ہم اس داڑھی کو رکھ کر انشاءاللہ آئین محمد کا اظہار کریں گے. کہیں انشاءاللہ, زور سے کہیں انشاءاللہ ہم داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ. اپنے لباس کو رسول اللہ کا لباس بنائیں گے, اپنے چہرے کو رسول اللہ کا چہرہ بنائیں گے, اپنی زندگی کو رسول اللہ کی زندگی بنائیں گے, اور اپنے ہر کام کو رسول اللہ کی زندگی پر لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.